الہی تیری چوکھٹ پر بسم بھکاری اللہ بن الرحمن کے آیا ہوں۔ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب سے یہ کلام، یہ پیغام، یہ قرآن اور یہ زندگی گزارنے کا نظام نازل ہوا ہے، اور جب تک یہ جہان رہے گا اللہ کے حضور یہی نظام اور یہی پیغام قابل عمل رہے گا۔ زمانے کے تغیرات، لیل و نہار کی گردش اور انسانی میلان و مزاجات کے تغیر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حتمی اور آخری ہدایت کا نظام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام بن کر آیا۔ جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا سے لے کر کلام اطہر محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے عامت الناس تک پہنچایا۔ چند حقائق ایسے ہیں جن پر بڑے سے بڑا دانشور، سائنسدان، صاحب علم و خرد، مدبر اور روئے زمین کا عقل مند ترین انسان بھی اس کی ساری سوچیں، اس کے دماغ کی پہنچ، اس کے علم کا معراج وہ محدود ہے، اور صرف اسی جہان تک محدود ہے، اور اس میں بھی اس کی رائے حتمی نہیں۔ کتنے ایسے نظریات ہیں جو بڑے بڑے دانشوروں نے بیان کیے، اور اس کے بعد آنے والی نسلوں میں لوگوں نے عام طور پر ان کی زندگیوں میں ہی ان کا رد کر دیا کہ یہ غلط ہے۔ مگر یہ کلام ایسا ہے، یہ پیغام ایسا ہے جو اس ذات کی طرف سے آیا ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا اور بنایا ہے،
اور پھر اس نے لیل و نہار کو بھی اپنے کام پر لگایا ہے. اسے پتہ ہے اس نے انسان کی تخلیق میں اس کے ایک ایک جوڑ اور ایک ایک ہڈی اور اس کے ایک ایک نس کو اور رگ کو جو جال بچھایا ہے وہ اسے پتہ. انسان خود اپنے بارے میں بھی آج تک تحقیق کر کے مکمل طور پر انسان اپنے جسم کے اندر چلنے والے نظاموں اور ان کے عوامل کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا. یہ جو خبریں قرآن میں ہیں یہ اس ذات کی طرف سے اور اس نے فرمایا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں اس جہان میں پیدا کیا ہے اطراف و اکناف سے ہوائیں اٹھتی ہیں، گرد و غبار اپنے ساتھ اڑائے لیے پھرتی ہیں، پھر وہاں سے ایک نباتات کا نظام چلتا ہے. ایک کہیں سے دانہ زمین کے گھپ اندھیرے میں گرتا ہے پھر وہ پھوٹتا ہے. اس پر کتنے بادل برستے ہیں، کتنی ہوائیں چلتی ہیں، کتنی سورج کی کرنیں لگتی ہیں، کتنی چاند کی چاندنیاں خرچ ہوتی ہیں، کتنی کہکشاؤں اور ستاروں کی جھلملاہٹیں چلتی ہیں. اور اس کے بعد ایک رزق کا دانہ بنتا ہے اور وہ انسان کے حلق میں جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک تولید کا نظام پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بنا کر باہر لے آتا ہے. کوئی عجیب اس کی قدرت کے مظاہرے نہیں. ایک انسان کے اندر دوسرا انسان بنا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو لے آتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کبھی تم نے یہ سارا نظام دیکھا یہ ایسے ہی بن گیا. ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ارے وہ تھا کیا، تیری ابتدا کہاں سے چلی اور تجھے ہم کہاں تک لائے، کبھی غور کیا تو؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یہ سماعتیں اور بصارتیں تمہارے اندر ماں کے پیٹ میں کس نے بھری؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہتا ہے ایک دن تم نے میرے پاس آنا. آج کل ہم ایک حوالے سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیا ہے، ہمارے پاس آج کل اتنی سہولیات ہیں جن سہولیات کا پہلے زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، کوئی امکان نہیں تھا. اور آج کے دور میں جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ پچھلے زمانے میں کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. مگر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آج کل کے دور میں جس طرح یہ سارا میڈیا اور اطلاعات و نشریات کا نظام ہے اس نے انسان کے اندر زہر بھی بہت پیرا. انسان کی ساری سوچیں بدل گئی، اس کی قدروں کو متاثر کیا، اس کی زندگی کی نہج بدل گئی اور اس کے نتیجے میں خلاصہ اگر دیا جائے تو اس نے انسان کو اپنے خالق سے ناآشنا کر دیا. جب اللہ کا قرآن آ رہا تھا تو اس وقت جو سب سے بڑے اعتراضات اس دور میں قریش کے مکہ نے کیے تھے وہ کہتے تھے کہ چلو جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ تو ہم مان لیتے ہیں، مگر یہ جو آپ اگلے جہان کی الیاذ باللہ افسانے بتا رہے ہیں یہ کس نے دیکھے، کون گیا ہے وہاں، اس کی کیا سند ہے؟ تو وہ اس بات پر آ کر اڑ جاتے.
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آج کل اسی میڈیا پر بھی کبھی آپ اگر دیکھیں، عام بندے کو چھوڑ دیں جو اپنے آپ کو عالم فاضل اداروں کے سربراہ بڑے بڑے القاب اور بڑے بڑے تعلیمی ان کے پیچھے ڈگریوں کے انبار اور یہ سارے ہیں، آپ یقین کریں جب بندہ ان کے نظریات پڑھتا ہے اور قرآن کے حوالے سے ان کو پرکھتا ہے تو بندے کی عقل بھول جاتی ہے کہ یہ کیا رہا۔ اگر اس دور میں ابی جہل اور ابی لہب حیات برزخ کے بارے میں انکار کرے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تو ہڈیاں ہو جائیں گے اور رل جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، پھر یہ دوبارہ کہاں سے انسان کھڑا ہوگا؟ تو اس کو تو یہ مفتی صاحب خود بھی کافر کہے گا، مگر اندر خانے دیکھیں تو خود حیات برزخ کا انکار بھی کر رہا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے اور یہ میڈیا نے بتایا۔ یہ جو اس جہان کے بعد کی حیات ہے، اس حیات کا سرے سے انکار ہے، اور اس کی ڈگریاں، اس کے سور قرآن شریف کی آیتوں پڑھ کے بندہ عقل حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ ہو کیا رہا ہے آج کے دور میں، کیا ہے اس جہان میں رہ کر ہم کر کیا رہے اور اللہ کا کلام کیا کہہ رہا۔ تو ایک دن یہ سارا حساب ہوگا۔ اس نے یہ جہان عبث نہیں بنایا، نہ انسان کو اس نے ایسے ہی ایکسیڈنٹل بنا دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ وہ حاضری بڑی سخت ہے، یہاں مسجدوں میں بیٹھ کر عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے اندر مفروضے اور ایسے باتیں کر کے لوگوں کے ایمانوں کو تباہ کرنے والوں بچ جاؤ، بڑی سخت وہاں حاضری۔ وہاں جب اس کے حضور حاضر ہوں گے اور جہنم کی آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے اور اس کی حدت اور شدت، اس کا شور، جہنم کے دروازوں کی پکار اور للکار، یہ یہاں کے سارے نظریات کو بک سے اڑا دیتے اور پھر عجیب صورتحال۔ اس وقت پتہ ایک عجیب حسرتناک صورتحال ہوئی، جب یہ سارا کچھ وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں کے سامنے تو پھر کہے گا کاش چند لمحوں کے لیے میں اگر پیچھے چلا جاؤں، ایک دفعہ مجھے واپس بھیج دیا جائے تو پھر میں برے تقوی کے ریکارڈ قائم کروں، پھر میں صحیح باتیں کروں۔ تو اب وقت، اس کا وقت اب ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے باہر ملک میں کہ جی اگر ایسی صورتحال ہوئی تو پھر اس وقت دیکھ لیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے کہ جی ٹھیک ہے، پہلے تو ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں آئی، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی، تو اب اگر ہمیں موقع مل جائے تو اب تو ہم نے سارا کچھ we have seen everything, we will do according to the dictates of Quran now، کہ اب تو ہم نے دیکھ لیا، ہم قرآن کے مطابق چلیں گے۔ میں نے کہا بھائی اس کا علمی جواب تو رہنے دے، اس کا صرف میں کیا 8 ارب اور 40 کروڑ بندے ہیں اس وقت روئے زمین پر، یہ عیسائی جھوٹ بولتے ہیں، جو 6 ارب کہتے ہیں نا جھوٹ ہے، وہ اس میں سے 3 ارب خود بن جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھا اسلام حق مذہب ہوتا تو اکثریت اس کی ہوتی، وہ یہ بہانے کرتے ہیں۔
UN کی جو ابھی پچھلے سال لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں 6 ارب نہیں ہے 8 ارب اور 40 کروڑ بندہ سال بعد تو اللہ جانے اور کتنے ہوں گے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی تم علمی جواب رہنے دو، مجھے یہ بتاؤ کہ 8 ارب 40 کروڑ میں صرف اللہ کے حضور VIP تم ہی ہوگے بھائی جس کے مطالبے پر اللہ دوبارہ یہ ساری زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ہوا، درخت، سمندر وہ تیری خواہش پر دوبارہ بنا کر پھر تجھے وہاں جلوہ افروز فرمائے گا؟ تو کیا اتنا VIP تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تو ابھی VIP بن جا اس کے حضور اور اس کے حکم کو اپنے سر کا تاج بنا لے، یہ VIP یہ تیرے لیے دوبارہ ایسا سارا کچھ جہان اس نے نہیں بسانا لگا، جو اس نے بسا رکھا ہے اسی کو موقع غنیمت سمجھا۔ یہ بات میرا اللہ یہاں فرما رہا ہے، یہ مکی صورت ہے نا الانعام، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی وہی ہے 20 رقم ہے، ایک ہی اخبار کی اتری۔ اس کا یہ آیت ہے کہ میں نے کھولا تو سامنے آئی، اللہ کہتا ہے وہ نظارہ دیکھنے والا ہوگا بلو طرح میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتاؤں جب یہ دانشور جو ہے نا جو اب جو ہے برزخ کی حیات سے سرے سے منکر قبر کو مٹی کی ڈھیری کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے، حتیٰ کہ نیک تباہ کن عقیدہ یہ بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے عذاب ثواب دینا ہی ہوا تو وہ کوئی جسم مثالی پیدا کر لے گا اور اس کو ثواب عذاب دے دے گا۔ یہ بڑے بڑے 1.5 والے لقبوں والے جو ہے نا جو مدرسوں میں اللہ جانے یہ عقیدے پرچار کر کے اپنے لیے کیا کر رہے، کل کو جب یہ جواب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دینا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یار میں نے کہا جس کے اندر چٹکی بھر بھی عقل ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری زندگی یہاں نیکیاں آپ نے کی، ٹھنڈے پانیوں سے اس موسم میں وضو آپ نے کی، رات کو سردی میں اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں آپ نے پڑھی، تو یہ جسم تو گیا ختم ہو گیا، اس کی جگہ ایک نواں گھڑ کہتے اس کو ثواب دے رہے گا۔ میں چنگا انصاف ہوا، انصاف تو بڑا ہوا۔ اسی طرح عذاب یہاں جو ہے جو اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس سے بغاوتیں کسی نے کی، شیطانیت اور نفسانیت کے ریکارڈ کسی نے قائم کیے، اور عذاب کے لیے وہ نیا ایک گھڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دیتا، میں کیا پھینکتا ہوں سارا انصاف چنگا کیتا۔ یہ یاد کر لو تو سمجھ آ جائے گی میرا بھائی بہن۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، تھوڑا عرصہ یہی قبر کی ڈھیری جو ہے یہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ وہ یہ کرے گا، کہے گا جب یہ اس کو دیکھیں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، پھر یہ سارے بحث و مباحثے علمی منہ شگافیاں بھول جائیں گے، ہائے یا لیتنا، ہائے ایسا نہ کہتا میں، ایسا نہ کر۔ میں کہتا ہوں اگر یہ نظریہ جو ہے اگر وہ ابھی جہل اور ابھی لہب کہے تو وہ کافر مشرک، اور آج کا بے وقوف کتھا علمی لبادے میں موجود انتہائی جاہل بے وقوف وہ اگر حق دھرمی کا مظاہرہ کرے تو وہ حضرت صاحب ہے، وہ بھی اسی کھاتے میں جائے گا، میں کوئی شک شبہ نہیں۔ میرے بھائی حیات برزخ حق ہے، اس جہان کے بعد کی زندگی حق ہے، قبر کا ثواب و عذاب احادیث تواتر سے ثابت ہے، انبار ہے اس پر۔ تو اگر وہاں ہے کچھ نہیں تو عذاب و ثواب ہو کے اس کو مٹی کے ذروں کو دے رہا، کیا کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہے کہ صاحب قبر کو فلاں وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ حدیث ہے۔ تو وہاں تھا ہی کچھ نہیں، تو عذاب ثواب قبر ہوا کو ہو رہا۔ میرے بھائی اپنے عقائد کی بنیاد صحیح کرو۔ کہ آج کل یہ سائنس اور یوٹیوب تو فلانا تو فیس بک کو شکوں پر، یہ واٹس ایپوں کے تماشوں پر نہ رہنا، یہ قرآن ہے، اپنی بنیاد صحیح کرو، رل جاؤ۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے حسرت آئے گی ان کو، کاش کچھ مجھے وقت دوبارہ واپس مل جائے۔ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہوں میں نہیں جھٹلانا، اب تو میں بالکل عین تک سیدھا چلوں گا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایمان والے میں ریکارڈ قائم کر، وہ ریکارڈ ڈھونڈتا ہے میں کروں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ تم 8 ارب 40 کروڑ میں سے وی آئی پی اتنے نہیں ہو گئے، تیرے لیے دوبارہ اللہ سارا جہان بنا کر پھر تجھے دوبارہ جلوہ فروز کرے اور پھر دیکھے کہ حضور کیا کرتے۔ میں کیا حضور کی خدمت میں ادب سے عرض ہے کہ حضور ابھی وہ کچھ کرے جو اللہ اور اس کا رسول فرما رہا، وہ کرو اب ٹائم، وہاں سے تمہارے لیے دوبارہ یہ دنیا نہیں بنانی اس میں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اس سے پہلے یہ چھپاتے رہے ہیں، چور ہیں یہ، اللہ کے دین کے چور، جو حیات برزخ کا چور ہے، وہ اللہ کے اس قرآن اور دین اور عظمت کا پکا چور ہے۔ عام چور کے ہاتھ کاٹنے چاہیے، ایسے چور کی گردن کاٹنی چاہیے، کفر پھیلا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنے کمینے اور گھٹیا ہیں، یہ دنیا داری میں اس حد تک ملوث ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کر کے چند تکوں کے پیچھے ان کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے میں نے انسان کو تخلیق کیا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں نے بھیج بھی دوں یہ دوبارہ وہی کمینگیاں کریں گے جو کمینگیاں اب کر۔ میرے بھائی عقیدے پر نجات ہوگی، عقیدہ ہوگا تو اگر اعمال ٹھیک نہ بھی ہوئے اور عذاب جہنم ہوا بھی تو اس کے بعد ایمان کی برکت سے واپس اللہ جنت عطا کر دے گا، اس کی فکر کرو۔ بڑی تباہی پڑی، ایسے سوال اور جواب جو میں بھگتا ہوں اور میں دیکھتا اور پڑھتا ہوں، آپ یقین کریں پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کہہ کیا رہا۔ اور قرآن کیا کہے؟ قرآن کی سورت فاتحہ کے بعد یار پہلا فکر ہے یہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر ہمیں قرآن کے احکام ان کے بارے میں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یہ اس جہان میں رہ جب ہوتے ہیں تو ان کو اس حد تک نخوت اور کبر نے گھیر رکھا ہوتا ہے، ابلیس ان کے اوپر پوری طرح اعصاب پر سوار ہوتا، دنیا کی ہاؤ ہو اور تماشے جو ہیں یہ ان کے زندگی کا شوگر ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں آج کل یہ جو مجھے کل بھی پرسوں ساتھی بتا رہے تھے کہ فلاں صاحب جو تھے جب وہ جلوس میں تشریف لا رہے تھے تو اس کی گاڑی کے اوپر ایک بندہ مقرر ہوتا ہے جو صرف آگے سے پھول ہٹاتا رہتا ہے جو سکرین پر آ جاتے ہیں، اور وہ آکڑ کے مجسمے کی طرح ابلیس بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نے کہا یہ کرائے کے لوگوں کو پہلے پیسے دے کر پھول خرید کر راستے میں کھڑا کرتے،
ایسی مجھے شواہد ہے کہ جب ہم گزرے تو ہمارے اوپر پھول جو ہے برسانا، اس کے پیسے ایڈوانس یہ دے آئے ہوتے ہیں، اور دہاڑی دار کو بھی پیسے دے آئے ہوتے ہیں دہاڑی کے، اور یہ اس کا تاکہ لوگوں کے اوپر تبصر ہو کہ بڑا کوئی حضرت صاحب آ گئے جس کا پھولوں کی برسات برسائی جا رہی ہے، در حقیقت یہ انگاروں کی برسات برسائی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا کبر کیا ہوگا؟ اندر خانے انہوں نے یہ دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہوتا۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ابھی جہل اور ابھی لہب بنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ برزخ کی حیات اسی طرح سے بھی ہو، کہتے وہاں کچھ ہے ہی، پھر یہ جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی بڑا مشکل وقت ہے۔ ولو وہ کہتا ہے، اب دوسری آیت بھی ولو ترا سے شروع ہوئی، ولو ترا اذ وقفوا علی ربہم، جب اللہ کے حضور انہیں کھڑا کیا جائے گا اس وقت اللہ کہے گا قال الیس ھذا بالحق، یہ بتا جو میں نے قرآن میں فرمایا تھا اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا تھا وہ ٹھیک تھا؟ یہاں وہاں جا کر تو سارے کہیں گے، جب یہ سوال وہاں اللہ کے حضور ہو گئے تو وہ کہے گا قال الیس ھذا بالحق، کیا یہ سب ٹھیک تھا جو ہم نے کہا تھا؟ قالوا بلا وربنا، نال قسم ہی چاہ جائے گا، ہاں تیرے رب ہونے کی قسم میرے اللہ سب ٹھیک کہا تھا۔ وہ کہے گا قال فذوقوا العذاب، بڑھ چل جہنم اس تم یہی انکار کرتے ہیں۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اسی کا انکار اور کفر کرتے رہے ہو، تم کافر تھے۔ میرے بھائی، اس جہان کے بعد کا جہان حق، اللہ کے حضور حاضری حق، قیامت حق، موت، برزخ، قبر حق، روز محشر حق، اللہ کے حضور کھڑے ہونا حق، اعمال کا حساب کتاب حق۔ جب تک یہ عقیدہ تمہارا نہ ہو جائے اس وقت تک اسلام آپ کا مکمل نہیں۔ اس کا انکار قطعی کفر ہے۔ یہ آج کل میڈیا میں یہ رولا پڑا ہوا ہے، دن رات یہی مصیبتیں ہیں، لوگوں کے اندر شکوک و ابہام کا پہاڑ ڈال دیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سنتے ہی کچھ نہیں، کہتے ہیں وہ وہاں ہے ہی کچھ نہیں۔ اس ظالموں، حدیث مبارک ہے کہ جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور حسن حدیث ہے یار، اس پر محدثین کرام نے اس کو صحیح ترین حدیث فرمایا۔ ایک پوری جماعت ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس کے دفن کرنے والے لواحقین ہوتے ہیں، ابھی ان کے جوتوں کی جو ہے وہ حرکت وہ بھی اندر وہ سن رہا ہوتا ہے کہ نکیریں آ کر اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، وہاں ہے ہی کچھ نہیں تو سوال ہو کر دھنو کر بیٹھے۔ اگر اس حدیث کا انکار کریں تو اسلام کہاں رہتا؟ میرے بھائی یہ فتنے ہیں، میں آپ کو اس لیے عقیدوں کی بات بتا رہا ہوں، اس سے بچ جاؤ۔ یہ حق ہے، قبر حق ہے، حساب سوال جواب حق ہے، حشر حق ہے، اللہ کے حضور حاضری حق ہے، اعمال کا حساب کتاب اور ترازو حق ہے، پل صراط حق ہے، باقی کام بعد میں ہے، جنت یا جہنم۔ پہلے یہ منو گے تو پھر اگلا کام۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔